السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستوں پہ بیٹھ کر گپ شپ کرنا، وقت ضائع کرنا اور دیر رات تک کے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا لا یعنی لغویات، فضولیات اور نہ دین کا کام نہ دنیا کا کام، اس طرح کے امور کے لیے راستوں پہ بیٹھ کر وقت کو ضائع کرنا یہ اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو منع فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جب منع فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہاں پر بیٹھنا ہمارے لیے ہماری ضرورت، باہمی مشورے مذاکرے، ایک دوسرے کی خیر خیریت، بیماروں کی علاج، تجویز اور دیگر سماجی معاملات اور آپسی صلح صفائی کے لیے مجبوراً ہمیں راستوں پہ بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، وما حق الطریق، یہ طریق راستے کا حق کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، غض البصر، نگاہوں کو جھکانا، وہ کف الاذى، اور راستے کو تکالیف اور گزرنے والوں کے لیے تنگی اور پریشانی کا باعث نہ بننے دینا، ورد السلام، اور سلام کرنے والوں کا جواب دینا۔ جو بھی بازار میں، چوک میں، راستے میں، گلیوں میں سلام کرے ان کا جواب دینا، والامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا۔ یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم الشان نظام عبادت اور ان کی حسن تدبیر ہے کہ سرکار ہر کام میں نیکی کا پہلو اور خدا کی رضا حاصل کرنے کے نمایاں امکانات ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹھنے، باتیں کرنے اور گپ شپ میں حسن نیت اور حسن عمل کا پہلو شامل فرما دیا، یعنی اس نیت سے بیٹھے کہ سلام کا جواب دیں گے، نگاہ جھکا کے رکھیں گے، گزرنے والوں کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے، ساتھ ساتھ کسی کو نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے۔ ان تمام امور کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، بلکہ بیٹھنا کار ثواب ہوگا۔ جیسے آپ نے کسی سے پوچھا کہ نماز کا کیا حال ہے، ذکر کا کیا حال ہے، گناہوں سے بچنے کی ترغیب دی، بے حیائی سے بچنے کی ترغیب دی، اسی طریقے سے گھر والوں کے اندر دینی ماحول پیدا کیسے ہوگا، اور ہماری چوک میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں دین کی بہاریں، آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظام اور سنتوں کی بہاریں کس طریقے سے آئے گی، اس پر بھی تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے ساتھ پھر اور مزید کچھ حقوق بھی بیان فرما دیے، جیسے کہ آپ نے سنا غض البصر، کہ نگاہ جھکانا، کف الاذى، راستے کو تنگ نہ کرنا یا راستہ چلنے والوں کو تکلیف دینے سے بچنا، رد السلام، سلام کا جواب دینا، اسی کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا حکمت و مناسب طریقے سے، احسن انداز میں، پھر نہی عن المنکر، برائی سے لوگوں کو روکنا، ارشاد السبیل، راہگیر کو یا بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتانا، صحیح راستے کے نشاندہی کرنا، اعانت مظلوم، یعنی کوئی مظلوم ہے، کوئی جو ہے جو ظلم کے اعتبار سے لوگوں کے ظلم کا شکار ہے، تو مظلوم کی مدد کرنا، وہاں خاموش نہیں بیٹھے رہے بلکہ اس کی مدد کے لیے پہنچے۔ اسی طریقے سے کوئی کمزور ہے، سواری نہیں چڑھ سکتا ہے یا اس کا کوئی بوجھ ہے تو اس کو اٹھا کے دینا یا سواری پہ اس کو سوار کر دینا۔ اسی طریقے سے اور مزید احکامات ہیں، افشاء السلام، سلام کو خوب پھیلانا۔ اسی طریقے سے حسن کلام، لوگوں سے اچھی گفتگو کرنا نرم لہجے میں، تاکہ اگر کوئی پریشان ہے، کوئی غمگین ہے، کوئی کسی طرح کی الجھن میں ہے تو آپ کے حسن کلام کی وجہ سے اس کو راحت نصیب ہو۔ اسی کے ساتھ مصیبت زدوں کی مدد کرنا، اگر کسی مسلمان بھائی کو چھینک آئے تو اس کا جواب دینا، اور اس میں ہدایت دال، یعنی کوئی ناواقف ہے، اندھا ہے، یا جس کو جو ہے وہ مشکل آ رہی ہے تو ان کے لیے آپ مدد کا سامان مہیا کریں۔
اسی طریقے سے کثرت ذکر، یعنی اللہ کی یاد سے دلوں کو تر رکھنا، اللہ کی یاد